معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے آڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے۔ باب نمبر 4، غوریوں کا عروج، سلطان شہاب الدین محمد غوری۔ سب ہیڈنگ، ترائن کے مارکوں کی حقیقتیں۔ اس جنگ میں دراصل معز الدین کسی بڑی لڑائی کے لیے تیار ہو کر نہ آیا تھا، مگر ہندی فوج کے آمادہ بجنگ ہونے کی خبر سن کر لاہور جاتے جاتے پلٹ پڑا اور خود 100 میل کے قریب آگے بڑھ کر ترائن ضلع کرنال کے میدان میں حریف سے لڑا تھا، جس کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں تقریباً 12 گنا زیادہ تھی۔ یہ بے جا دلیری نقصان اور ناکامی کا باعث بنی۔ لڑائی میں خود سلطان زخم کھا کے بے ہوش ہو گیا اور اسے بمشکل چند غلام میدان سے نکال کر لائے۔ پھر لاہور میں کئی ہفتے صاحب فراش رہا۔ بٹھنڈا کی مسلمان فوج 1 سال تک قلعے میں گھری رہی، آخر اس شرط پر کہ ان سے تعرض نہیں کیا جائے گا قلعہ پرتھی راج کے حوالے کر دیا۔ ان کامیابیوں سے راجہ کی شجاعت کی دھوم ہندوستان میں مچ گئی اور دوسری لڑائی میں پہلے سے بھی زیادہ حلیف اس کا ساتھ دینے پر تیار ہو گئے۔ ادھر سلطان معز الدین کو اس شکست میں اتنا غم تھا کہ عیش و آرام اپنے اوپر حرام کر لیا اور کئی مہینے کی مسلسل جدوجہد سے ایک جرار فوج مرتب کی۔ لاہور پہنچ کر اس نے پرتھی راج کو اطاعت اور قبول اسلام کا پیغام بھجوایا، لیکن راجہ نے بہت سخت جواب دیے اور اپنا لاؤ لشکر لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ ہم اثر تاریخوں میں اس کی سپاہ کا تخمینہ 3 لاکھ سوار بتایا گیا ہے۔ جنگی ہاتھی، تیر انداز اور پیادہ سپاہی ان کے علاوہ تھے۔ 150 راجہ اور راج کمار اپنے پیادہ دستے لے کر آئے اور قسمیں کھا کر شریک جنگ ہوئے کہ ماریں گے یا مر جائیں گے، میدان سے قدم نہ ہٹائیں گے۔ ہندوؤں کے جوش و خروش کا اندازہ چاند بھاٹ کے گیتوں سے بھی ہو سکتا ہے، جس نے ان واقعات کو اپنی رزمیہ نظم پرتھی راج راسو میں مفصل بیان کیا ہے، اگرچہ بعد کی تحریفات نے اس کی تاریخی وقعت باقی نہیں رہنے دی۔ سر چارلس لائل کی تحقیق و تنقید و انسائکلوپیڈیا طبع چہارم دہم نیز حافظ محمد شیرانی مرحوم کا عالمانہ مقالہ اسی موضوع پر تھا۔ طبقات ناصری اور قریب العصر تاریخوں کے علاوہ صاحب تاج الماسد نے اسی لڑائی سے اپنی تاریخ کا آغاز کیا ہے۔ ان سب کو پڑھ کر آج اس خون ریز مقابلے کا تصور ذہن میں قائم کر سکتے ہیں جس نے ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کیا۔ معز الدین کی فوج میں 1 لاکھ سے زیادہ سوار شامل تھے اور جدھر سے ان کا پورا گزر تھا وہاں برچھیوں کی کثرت سے نیزوں کا بن نظر آنے لگتا تھا۔ چند ہاتھی بھی تھے مگر انہیں خیمہ و خرگاہ کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیا گیا اور وہیں فوج ردیف کے دستے رہنے دیے تھے۔ باقی لشکر 4 حصوں میں آگے بڑھا اور اس کے دونوں طرف تیر اندازوں کے دستے لگا دیے گئے کہ غنیم کے جنگی ہاتھیوں کو نشانہ بنائیں اور جب وہ بڑھے تو یہ ہٹ کر تیر باری سے انہیں پریشان و منتشر کرتے چلے جائیں۔ فرشتہ کے بیان سے مترشح ہوتا ہے کہ جنگ سے 2-3 دن پہلے فریقین میں جو نامہ و پیام ہوئے ان سے راجپوت اور بھی مغرور و مطمئن ہو گئے اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے پیش دستی کا اندیشہ ہی نہ رہا۔ اس لیے جب صبح کے وقت طبل و دمہ پر چوٹ پڑی اور دور سے سرخ و سیاہ پرچم لہراتے نظر آئے جن پر نصر من اللہ جلی حروف میں تحریر تھا، وہ گھبرائے اور بہت جلد صفیں باندھ کر میدان میں آئے۔ انہوں نے جاں بازی دکھانے میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن معز الدین کی سپہ سالاری کے سامنے کثرت اور خالی بہادری کی پیش نہ جا سکی۔ سبا رفتار گھوڑوں پر اس کے سدھے ہوئے تیر انداز ہندی بازوں کی
صفیں الٹ الٹ دیتے تھے، اور جب وہ پیچھے ہٹے تو اسلامی شہ سوار ان کے قلب لشکر پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ پرتھی راج کے جنگی ہاتھی اس دو طرفہ مار کی روک تھام کے لیے دوڑتے دوڑتے تھکتے جاتے تھے۔ ان عظیم الجثہ حیوانات کا سونڈوں کو پیچ و تاب دے کر چنگاڑے مارنا بہادروں کا دل دہلائے دیتا تھا۔ ان کی جھولوں میں جو آئینے لگے تھے وہ سورج کی کرنوں سے چمک چمک کر آنکھوں کو خیرہ کر دیتے تھے، لیکن غوری سواروں کو اس کالی بلا کا خوف تھا بھی تو جلد زائل ہو گیا، اور تیر اندازوں کی چابک دستی نے خود ہاتھیوں کو مزاحمل اور خوف زدہ کر دیا۔ ہندی فوج سمٹ سمٹ کر وسط میں جمع ہونے لگی اور بڑھ کر حملہ کرنے کے قابل نہیں رہی، جبکہ معز الدین نے فوج خاصہ کو، جسے اب تک الگ لیے کھڑا تھا، حملے کا حکم دیا۔ 12,000 سواروں نے اپنے برچھے سیدھے کیے اور گھوڑے اڑا کر دشمن کے قلب پر آ گرے۔ تازہ دم رسالے کا یہ حملہ بہت سخت تھا۔ بے دل راجپوت اس کی تاب نہ لا سکے، بلکہ پہلی ہی ٹکر میں پیٹھ پھیر دی اور ہندی لشکر کا شیرازہ بکھر گیا۔ خود پرتھی راج فرار ہوا، مگر میدان جنگ سے چند کوس کے فاصلے پر گرفتار ہو کر مارا گیا۔ فریقین کے نقصان کی ٹھیک تعداد معلوم نہیں۔ تاج الماسر میں ہندی مقتولوں کا شمار 1,00,000 بتایا گیا ہے، مگر اس کتاب کا مصنف انشا پردازی کے زور میں احتیاط نہیں کرتا۔ اس ضمن میں یہ بات لکھنے کے لائق ہے کہ جنگ میں پرتھی راج کی طرف سے افغان اجیر سپاہی اور معز الدین کی جانب سے راجہ جموں کا بیٹا اپنے ہم مذہبوں کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ سب ہیڈنگ: اسلامی سلطنت کی وسعت۔ ترائن کی جنگ نے اجمیر و دہلی کا مالک مسلمانوں کو بنا دیا تھا، مگر شروع میں خراج گزاری کے وعدے پر یہ ریاستیں برقرار رکھی گئیں اور مسلمانوں کے قبضے کی حدود موجودہ امبالہ کے علاقے سے آگے نہیں بڑھیں۔ چنانچہ ان کی سرحدی چھاؤنیاں کوہرام اور سمانہ میں تھیں۔ ان کی سرداری سلطان اپنے غلام قطب الدین ایبک کے سپرد کر گیا تھا، مگر جب قطب الدین ایبک ہانسی اور میرٹھ کے سرکشوں کو قابو میں لا رہا تھا، دہلی کے راجہ نے انحراف کیا۔ ایبک نے اسے شکست دی اور چند روز محاصرے کے بعد دہلی کا قلعہ چھین کر پوری ریاست کا الحاق کر لیا۔ سن 599 عیسوی تا 1193 عیسوی پھر اسی سال ستلج پار کے ان جدید مقبوضات کا مرکز دہلی کو بنا لیا، اگرچہ ابھی تک ان کی حیثیت ایک صوبے سے بڑھ کر نہ تھی اور خود قطب الدین کو غلامی سے آزادی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ان فتوحات نے اسلامی حکومت کی سرحدیں کئی ہندوستان ریاستوں سے ملا دیں، جن میں کنوج کا راج سب سے قوی تھا۔ اب یہ ایک چھوٹی سی مملکت کا پائے تخت رہ گیا تھا۔ پھر بھی معز الدین کا ہم عصر راجہ جے چند دولت و طاقت میں کسی سے کم نہ تھا، اور ٹاٹ کی روایت مانی جائے تو اس کے پاس کئی لاکھ پیادہ اور 30,000 زرہ پوش سواروں کی فوج تھی۔ پرتھی راج سے سیاسی رقابت کے علاوہ اس کی عداوت کا ایک سبب یہ تھا کہ پرتھی راج اس کی بیٹی کو بھگا لے گیا تھا، لیکن بعض انگریزی تاریخوں کا یہ قول کہ اس نے پرتھی راج کے خلاف مسلمانوں کی مدد کی بے بنیاد ہے۔ وہ پرتھی راج کا دشمن سہی، لیکن مسلمانوں کا دوست نہ تھا، اور جب ایبک نے دہلی پر قبضہ کیا تو جے چند نے اس پر حملے کی تیاریاں کی۔ دہلی کے پاس ابھی تک 50,000 سے زیادہ فوج فراہم نہ ہو سکتی تھی۔ جے چند کی تیاریاں سن کر خود معز الدین ہندوستان آ گیا اور چند اور یا موجودہ چندووال کی جنگ اسی کی سپہ سالاری میں لڑی گئی۔ سن 590 ہجری بمطابق 1194 عیسوی جے چند بھاگا اور غالباً مارا گیا۔ نہ صرف کنوج بلکہ دوآب یعنی بھارت خاص تا بنارس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور یہ پورا ملک 3 ولایتوں میں تقسیم کیا گیا: کول، علی گڑھ، بدھ اول اور اودھ، جہاں کے والی براہ راست سلطان معز الدین کے ماتحت تھے۔ اسی طرح سال ڈیڑھ سال کے بعد قلعہ تھنکر بیانہ فتح ہوا تو شمالی راجپوتانہ میں ایک علیحدہ والی مقرر کیا گیا۔
سب ہیڈنگ: سلطان معیز الدین کا سفر آخرت۔ دوآب کی فتح کے بعد معیز الدین کو ہندوستان آنے کی فرصت نہ ملی۔ سن 599 ہجری میں بڑے بھائی غیاث الدین کا انتقال ہوا تو پوری غوری حکومت کی ذمہ داری معیز الدین کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ سلطان اعظم کے لقب سے مالقب ہوا اور شمال کی بعید مہمات میں الجھ گیا۔ پھر یہ سن کر کہ کھوکھروں نے بہت سر اٹھایا ہے اور والی لاہور کے قابو میں نہیں آتے، وہ غزنی سے پشاور آیا اور جہلم چناب تک ان نیم وحشی قبائل کی سرکوبی کی۔ ان کے سرداروں نے جمع ہو کر امان مانگی اور مال گزاری کی سب رقوم ادا کی۔ تب بادشاہ نے انہیں معافی دی۔ جب وہ واپس غزنی جا رہا تھا کہ چند باطنی فدائیوں نے اسے سوتے میں شہید کر دیا۔ 602 ہجری بمطابق 1202 عیسوی فدائیوں کا خاص کام یہ تھا کہ اپنے امام کے حکم سے ہر مسلمان بادشاہ یا عالم کا جو فرقہ باطنیہ کا مخالف ہو چھپ کر کام تمام کر دیں۔ سلطان معیز الدین نے ان کے سیاسی اقتدار کا ملتان اور کہستان ایران میں استحصال کیا اور اسی کی سرپرستی میں اکثر علماء اسلام باطنی عقائد کی باضابطہ تکذیب کرتے رہے، جس کی وجہ سے بہت لوگ ان عقائد سے تائب ہوئے۔ بس یہ فرقہ سلطان کا سخت دشمن ہو گیا اور قتل کے بعد افواہیں یہ مشہور کیں کہ کھوکھروں نے مارا یا امام فخر الدین رازی نے سلطان کو قتل کرایا ہے، حالانکہ وہ سلطان کے بڑے مداح اور احسان مند تھے۔ ہر چند یہ بادشاہ سلطان محمود کا مشیل اور اتنا کامیاب نہ تھا، لیکن اس کا بہت اچھا مقلد ضرور تھا۔ فتح سندھ کے محمودی منصوبے کو اسی نے تکمیل کے قریب پہنچایا اور بھارت خاص میں اسلامی حکومت کی بنیاد جما دی۔ اس کے ذاتی اوصاف کی نسبت جملہ مورخ متفق ہیں کہ علاء الدین جہاں سوز جیسے خون خوار چچا کا بھتیجا نہایت خدا ترس، عادل اور فیاض بادشاہ تھا۔ غلاموں پر اس کی شفقت ضرب المثل ہے اور اس کے گروہ کے صدہا افراد کو اولاد کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ خود اس کے نرینہ اولاد نہ تھی۔ اسی بنا پر ایک دن کسی میں صاحب نے تمنا ظاہر کی کہ کاش اللہ تعالیٰ آپ کو فرزند عطا فرماتا تاکہ اس وسیع سلطنت کے وارث ہوتے۔ سلطان نے کہا، بادشاہوں کے چند بیٹے ہوا کرتے ہیں، مگر مجھے خدا نے 20 بیٹے دیے ہیں۔ یہی میرے بعد میرے سلطنت کے وارث ہوں گے اور میرا نام روشن کریں گے۔ اور یہ محض قول نہ تھا، بلکہ اعلیٰ تربیت اور حکومت کے بڑے بڑے عہدے دے کر اس نے ثابت کر دیا کہ وہ آئندہ اپنے وارث انہی غلاموں کو بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ جب اس کا بھتیجا حکومت غور کا بادشاہ ہوا تو اس نے بھی چچا کی وصیت کے مطابق تاج دین یلدوز کو غزنی کا حاکم تسلیم کر لیا۔ سب ہیڈنگ: محمد غوری کے جانشین پاک و ہند میں اور ان کی سیاسی کاریاں۔ یلدوز موجودہ صوبہ سرحد اور پنجاب پر بھی قبضہ رکھنا چاہتا تھا کہ دہلی میں اس کے داماد قطب الدین ایبک نے اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا اور پنجاب کا دعویٰ کیا۔ لڑائی کی نوبت آئی تو یلدوز کو شکست ہوئی۔ قطب الدین تعاقب کرتا ہوا غزنی تک پہنچ گیا، مگر فتح کی خوشی میں عیش و نشاط میں مست ہو رہا تھا کہ یکایک حریف کے شہر میں گھس آنے کی خبر سنی اور قطب الدین کو بھاگتے ہی بنی۔ تاہم فرما روائے غور سلطان محمود ابن غیاث الدین غوری نے قطب الدین ایبک کو یلدوز کی طرح خلعت بادشاہی سے سرفراز کیا اور اس کی باضابطہ تاج پوشی کا جشن بڑی دھوم دھام سے لاہور میں منایا گیا۔ تخت نشینی کی رسم 18 ذی القعدہ 602 ہجری بمطابق 1206 عیسوی کے دن ہوئی اور یہ تاریخ یاد رکھنے کے قابل ہے کیونکہ قطب الدین نہ صرف پنجاب بلکہ بھارت خاص کا پہلا مسلمان بادشاہ تھا۔ یہاں سلطان معیز الدین کے 2 اور مشہور غلاموں کا تذکرہ اور فاتح بنگال کی مختصر کیفیت بیان کرنا مناسب ہوگا کہ اسے بھی ملوک موذیہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ سلطان کا ایک نامور غلام ناصر الدین قباچہ تھا جس نے اپنے آقا کی شہادت کے بعد سندھ میں خود مختار بادشاہی کا اعلان کیا۔ موجودہ بلوچستان اور صوبہ سرحد اور پنجاب کے شمالی اضلاع کے لیے ان کی تاج دین یلدوز اور قطب الدین ایبک سے بارہا زور آزمائی ہوئی۔
حالانکہ ایبک کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس کے نکاح میں آئی تھیں۔ ملتان پر عموماً اسی کا قبضہ رہا اور قطب الدین کی وفات کے بعد وہ کچھ مدت تک لاہور پر بھی قابض ہو گیا تھا۔ التمش نے بھٹنڈا اور کوہرام کے ضلع بھی خراج ادا کرنے کے وعدے پر اس کے سپرد کر دیے اور اول لاہور میں تاج دین یلدوز نے چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ پھر 618 ہجری میں جلال الدین خوارزم شاہ چنگیز خان سے بچ کر شمالی پنجاب میں آیا تو قباچہ کو سندھ ہی کا بچانا مشکل ہو گیا۔ یہ شکست خوردہ ترک بھی زخمی شیروں کی طرح جنگ کرتے تھے اور مقامی فوجیں ان کے سامنے نہ ٹھہرتی تھیں۔ قباچہ ملتان کے قلعے میں متحصن ہو گیا۔ جلال الدین کو محاصرے کی فرصت نہ ملی، لہٰذا سہوان اور دیبل کی طرف چلا گیا۔ یہاں سے نہر والا گجرات کے علاقے پر بھی طاقت کی اور دیبل میں ایک مسجد جامعہ اپنے قیام کی یادگار میں تعمیر کرائی۔ پھر امرائے خراسان کی دعوت پر یہاں سے مراجعت کی اور قباچہ نے اس کے عاملوں سے لڑ جھگڑ کر مغربی سندھ اور بلوچستان کا علاقہ واپس لے لیا۔ قباچہ کی ناموری کا ایک سبب یہ ہوا کہ چنگیزی طوفان سے جو امراء اور علماء بچ کر بھاگے اور سندھ پہنچ گئے ان کو پناہ دی اور بڑے اعزاز و اکرام سے پیش آیا۔ 624 ہجری بمطابق 1227 عیسوی میں سلطان شمس الدین التمش کی سندھ پر فوج کشی کا حال آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اسی لڑائی میں قباچہ نے ڈوب کر جان دی اور سندھ سلطنت دہلی کی عملداری میں داخل ہو گیا۔ بھارت میں سلطان معز الدین کا ایک قدیم اور عزیز غلام بہاؤالدین تغرل تھا، جسے تھنکر بیانہ کی دلائت اور قلعہ گوالیار کی تسخیر پر مامور کیا گیا تھا۔ تغرل کی فیاضیاں مشہور تھیں، دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے تھے۔ وہ جمنا کے آگے وادی چمبل میں مسلمانوں کی حکومت جما رہا تھا اور گوالیار فتح کرنے کے سلسلے میں ایک نیا قلعہ سلطان کوٹ بھی تعمیر کرا لیا تھا اور گوالیار کے محصوروں نے بالا ہی بالا قطب الدین سے ساز کیا اور یہ جنگی قلعہ اس کے فرستادہ اعمال کے حوالے کر دیا گیا۔ تغرل کو جب یہ اطلاع ہوئی تو بہت غضبناک ہوا اور قریب تھا کہ قطب الدین سے اس کی جنگ چھڑ جائے، لیکن قضائے الہی سے بیمار ہو کر فوت ہو گیا اور تقدیر نے قطب الدین کا ایک خطرناک حریف کم کر دیا۔ ہندوستان میں سلطان معز الدین کے عہد کا ایک نامی سردار اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی تھا، جس کی ہمت و شجاعت نے بنگال کا وسیع ملک دنیا اسلام سے منسلک کیا اور مشرقی پاکستان کی داغ بیل ڈالی۔ ان کا نام اور قومیت لکھنے میں انگریزی تاریخوں نے سخت غلطیاں کی ہیں۔ وہ سلطان معز الدین یا قطب الدین کا غلام نہ تھا، نہ اس کا نام محمد بختیار تھا، نہ قومیت افغانی تھی۔ خلج مشہور ترک قبیلہ ہے۔ سلطان غزنی کے عہد میں اس کے بہت سے افراد افغانستان کے جنوب مغربی علاقے میں آ بسے تھے اور غزنوی اور غوری فوجوں میں بھرتی ہو کر پاکستان اور بھارت تک آئے۔ محمد بن بختیار اسی ترک قبیلے کا سپاہی تھا۔ اسے خدا نے غیر معمولی قوت جسمانی عطا کی تھی، مگر قد و قامت کا ایسا بے ڈول کہ غزنی اور دہلی دونوں جگہ کے فوجی عہدیداروں نے اچھی خدمت دینے سے انکار کر دیا۔ آخر اودھ کے جدید صوبے میں جگہ ملی اور جنگی خدمات کے صلے میں، جیسا کہ ان دنوں دستور تھا، 2 پرگنے کی جاگیر دی گئی۔ یہ پرگنے موجودہ مزار پور اور بنارس کے ضلع میں واقع تھے اور یہیں سے محمد نے بہار کے سرحدی اضلاع پر حملہ شروع کر دیا۔ 6 صدی ہجری کے اواخر میں بہار کے پال خاندان کی حکومت میں زوال آ گیا تھا اور چھوٹے چھوٹے رئیس اپنے اپنے علاقے کے آزاد راجہ بن بیٹھے تھے۔ ان سے الگ الگ لڑ کر انہیں زیر کرنا مشکل کام نہ تھا اور بظاہر یہی سبب ہوا کہ محمد بن بختیار نے اپنی ذاتی کوششوں سے قلعہ بہار اور منیر تسخیر کر لیے۔ یہ غالباً 598-99 ہجری بمطابق 1201 عیسوی آکسفورڈ ہسٹری یا 1199 عیسوی کے واقعات ہے، مگر بنگال کی فتح بہار سے بھی زیادہ آسان اور حیرت انگیز ہوئی۔ اس ملک پر سین خاندان کا برہمن راجہ لکشمن، جسے مسلمان مورخ رائے لکھ سی لکھتے ہیں،
حکومت کرتا تھا۔ راجدھانی موجودہ کلکتہ سے کوئی 60 میل شمال کی جانب نودیا میں تھی۔ راجدھانی موجودہ کلکتہ سے کوئی 60 میل شمال کی جانب نودیا میں تھی۔ محمد بن بختیار 200-250 سوار لے کر بنگالہ میں اور پھر 2 منزلہ سہ منزلہ کوچ کرتا ہوا یکایک شہر نودیا میں پہنچ گیا۔ اس کی مختصر جمعیت بھی پیچھے رہ گئی تھی۔ صرف 18 سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے بازار سے گزر کر بالا حصار یا اندرونی قلعے میں داخل ہو گئے۔ اہل بازار انہیں گھوڑوں کے سوداگر سمجھتے رہے۔ خلیجیوں نے قلعے کے پھاٹک میں گھستے ہی دربانوں کو تحقیق کیا اور دروازہ اندر سے بند کر کے راجا کے محل کی طرف جھپٹے۔ اس ناگہانی چھاپے سے سارے محل میں شور مچ گیا۔ راجا رسوئی میں بیٹھا تھا کہ ترکوں کے اندر گھس آنے کی خبر سن کر حواس جاتے رہے۔ جوتی چھوڑ کر ننگے پاؤں چور دروازے سے بھاگا اور بالا حصار پر محمد کا قبضہ ہو گیا۔ 2-3 دن میں مسلمانوں کے باقی سوار آ گئے اور بہت جلد ایک نئی فوج مرتب کر لی گئی۔ راجا نے بھاگ کر موجودہ ڈھاکہ کے قریب بکرم پورہ میں پناہ لی اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ محمد بن بختیار نے اپنا دارالحکومت لکھنؤ یاگور کو قرار دیا، جس کے ضلع مالدہ میں اب صرف کھنڈر رہ گئے ہیں۔ یہ بلند ہمت فاتح اتنا وسیع ملک لے کر بھی سیر نہ ہوا، اور یہ سن کر کہ بنگال سے تبت قریب اور ترکستان سے جا ملا، محمد نے اسے فتح کرنے کا قصد کیا اور غالباً موجودہ دارجلنگ سے آگے تک پہنچ گیا تھا۔ لیکن پہاڑی راستوں کی دشواری اور نیم وحشی قبائل کی لڑائیوں نے فوج کو بد دل کر دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ مہم جلد اور آسانی سے طے نہیں ہو سکتی۔ محمد بن بختیار واپس چلا تو سرحد بنگال کی ندی کا پل مقامی باشندوں نے توڑ دیا تھا اور ان پر چھاپے مارتے اور سامان رسد نہ پہنچنے دیتے تھے۔ ناچار دریا میں گھوڑے ڈال دیے۔ پار اترنے کی کوشش میں بہت سے سپاہی ڈوب گئے۔ محمد بن بختیار اپنی حدود میں پہنچا تو چوتھائی فوج بھی نہیں بچی، اور وہ خود ایسا علیل ہو گیا تھا کہ لکھنؤ نہ پہنچ سکا، بلکہ دیو کوٹ میں وفات پائی۔ 602 ہجری بمطابق 1202 عیسوی۔ ایک سردار علی بن مروان خلیجی پر شبہ تھا کہ اس نے بیماری میں محمد بن بختیار کو ہلاک کر دیا ہے، مگر وہ دہلی گیا اور وہاں اپنی صفائی پیش کی۔ پھر سلطان قطب الدین ایبک سے ولایت بنگال کی سند لے کر لکھنؤ آیا۔ قطب الدین کے انتقال پر اسی علی نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا، اور گو سلطان شمس الدین کے عہد میں یہ صوبہ بہار سے الگ کر کے پھر سلطنت دہلی کے زیر نگیں کر لیا گیا۔ تاہم بنگال اور مشرقی پاکستان سابقہ موجودہ بنگلہ دیش کا پہلا مسلمان بادشاہ یہی علی بن مروان خلجی مانا جائے گا۔ باب نمبر 5 خاندان غلامہ۔ سب ہیڈنگ: خاندان غلامہ قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک محض اپنی قابلیت کی بنا پر غلام سے سلطان کے درجے پر پہنچا اور ہندوستان میں ایک مستقل اسلامی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ وہ مذہبی معاملات میں رواداری کا قائل تھا اور ہندو رعایا کے ساتھ نیک سلوک روا رکھتا تھا۔ وہ اپنی سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے لکھ بخش کے نام سے مشہور تھا۔ تاج الماصر: قطب الدین ایبک ترکستان کا رہنے والا تھا۔ وہ بچپن میں خراسان میں آ کر بطور غلام فروخت ہوا اور نیشا پور کے قاضی مفتی فخر الدین کوفی نے اسے خرید لیا۔ قاضی فخر الدین نے ایبک کو اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اعلیٰ تعلیم و تربیت دی۔ عربی، فارسی اور سائنس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے شہ سواری اور تیر اندازی کے ہنر بھی سکھائے گئے۔ تھوڑے عرصے بعد ہی قاضی کا انتقال ہو گیا تو ایبک دوبارہ بطور غلام ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت ہوا۔ وہ سوداگر کے ہمراہ غزنی آیا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے اسے خرید لیا اور اپنی خدمت پر مامور کیا۔ ایبک اپنی قابلیت، ذہانت اور وفاداری کی بنا پر ترقی کرتے کرتے میر آخور میر شکار کے عہدے پر فائز ہوا۔ ایبک اپنی قابلیت، ذہانت اور وفاداری کی بنا پر ترقی کرتے کرتے میرا خور میر شکار کے عہدے پر فائز ہوا۔ اس نے ہندی مہمات میں بہادری کے جوہر دکھائے
اور تراوڑی کی دوسری لڑائی کے بعد ہندوستان میں شہاب الدین غوری کا نائب سلطنت مقرر ہوا۔ قطب الدین ایبک نے بطور نائب سلطنت ہانسی، میرٹھ، کول، علی گڑھ، رمبھوڑ، بنارس اور گوالیار کے علاقے فتح کیے اور دہلی کے قریب گہرام دارالسلطنت مقرر کیا گیا۔ اس نے انل واڑ، کالنجر اور بدایوں کے راجاؤں کو مطیع کیا۔ بہار اور بنگال میں، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی نے فتوحات حاصل کی۔ 1206 میں اپنے آقا کے انتقال کے بعد قطب الدین ایبک نے لاہور میں رسم تاج پوشی ادا کی اور سلطان کا لقب اختیار کیا۔ اس کے تخت نشین ہوتے ہی تاج دین یلدوز نے غزنی میں علم بغاوت بلند کیا اور پنجاب میں پیش قدمی کر کے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ سلطان قطب الدین ایبک نے یلدوز کو پسپا کر کے دہلی کی بجائے لاہور کو دارالسلطنت مقرر کیا۔ ناصر الدین قباچہ نے سندھ میں شورش برپا کر رکھی تھی اور علی مروان بنگال و بہار میں بغاوت پر آمادہ تھا۔ ایبک نے ان بغاوتوں کو فروغ کرنے کے لیے صلح کی حکمت عملی اختیار کی۔ اس نے یلدوز کی بیٹی کے ساتھ شادی کر کے اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کیا۔ اپنی ایک بیٹی کی شادی شمس الدین التمش کے ساتھ کی اور دوسری بیٹی کی شادی ناصر الدین قباچہ کے ساتھ۔ جب وہ مر گئی تو ایک اور بیٹی قباچہ کو بیاہ دی۔ ان رشتے ناتوں کے بعد اس نے علی مروان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ اس حکمت عملی سے ایبک ملک میں امن بحال کرنے میں کامیاب ہوا۔ قطب الدین ایبک نے 4 سال تک حکومت کی۔ ایک حکمران کی حیثیت سے اس نے منصف مزاجی اور رحم دلی سے کام لیا۔ تاج الماصر کا مصنف اس کی تعریف اس طرح بیان کرتا ہے کہ قطب الدین ایبک محض اپنی قابلیت کی بنا پر غلام سے سلطان کے درجے پر پہنچا اور ہندوستان میں ایک مستقل سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ وہ مذہبی معاملات میں رواداری کا قائل تھا اور ہندو رعایا کے ساتھ نیک سلوک روا رکھتا تھا اور اپنی سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے لک بخش کے نام سے مشہور تھا۔